جسٹس گرال کی ان کے ساتھ قربت داری چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ مقدمہ مارک کر کے ان کے پاس بھیجنا، یہ بھی ایک سوال اٹھاتا ہے. نون پوزیشن تھی جسٹس گرال نے جب میاں شہباز شریف صاحب کی بیل کے بینچ میں ان کا نام آیا تھا تو اس بنیاد پہ اپنے آپ کو ریکیوز کیا تھا کہ میں یہ مقدمہ نہیں سن سکتا. اس کی انہوں نے وجوہات نہیں دی تھی، لیکن بس انہوں نے ریکیوزل کر لی اور ریکیوز کیا کہ میں نہیں سن سکتا. تو ہم نے یہ غالباً خیال کیا کہ بینچ پہ بیٹھے بھی آج کل یہ ایک بڑا حادثہ ہے جو پیش آ رہا ہے کہ وہ معزز جج صاحبان جو بینچ پہ بیٹھے ہیں، میجورٹی کے ویوز کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی الائنڈ ہیں. ایسے ججز جن کی عمران اور ان کی پارٹی کے ساتھ بلینکٹ کورز وہ دے رہے ہیں، جو ان کا فورن فنڈنگ کا کیس ہے، جسٹس گرال نے بالکل بلینکٹ کور عمران کو دیا، پوری کی پوری ایف آئی اے کی پروسیڈنگز کو روک دیا، ایک درخواست میں ایک اسٹے آرڈر دے دیے اور پچھلے 3 سے 4 ماہ سے وہ اسٹے آرڈر ویسے ہی موجود ہے اور انویسٹیگیشن کو روکا ہوا ہے، جس میں اربوں روپے کی پبلک منی، پبلک ٹرسٹ کا سوال ہے. یعنی لوگ آپ کو چندہ دے رہے تھے کہ آپ کینسر کے علاج کے لیے شوکت خانم کو پیسے دیں. اب شوکت خانم ہولڈز اے پوزیشن، ایک اچھے انسٹیٹیوٹ کے طور پہ وہ بنا، لیکن آج تک یہ تصدیق نہیں ہو سکی، تحقیق نہیں ہو سکی کہ اکٹھے کیے گئے چندے کیا مکمل طور پر وہاں پر لگے یا نہیں لگے، کیا وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ تحقیق ہی نہیں ہو سکی. اب اس کا پریما فیشائے پرائمریلی جو کیس بنا وہ الیکشن کمیشن کی جو فائنڈنگز آئیں کہ کچھ اکاؤنٹس کو چھپایا گیا. اس نے شکوک و شبہات کو اور مزید تقویت دی کہ اتنے اربوں روپے کے ایلیگیشنز ہیں جس میں عمران خود اس پوزیشن کو لے چکے ہیں کہ میں نے کچھ پیسے اٹھا کے کوئی فورن انویسٹمنٹس کی اور ان کے اوپر مجھے پروفٹس آئے اور ان کو بھی میں نے انویسٹ کیا. نہیں، کوئی ٹریل نہیں ہے. اب وہ منی ٹریل دیکھیں، ایک طرف تو سوال تھا کہ آپ منی ٹریل اس کی مانگ رہے ہیں جن کے اوپر کرپشن کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پرچیزڈ پراپرٹیز کی منی ٹریل دے دیں، بٹ یہاں معاملہ زیادہ سنگین ہے، پبلک منی ہے. ایک طالب علم نے، ایک خاتون نے، ایک بزنس مین نے، ایک دکاندار نے، معاشرے کے ہر طبقے کے لوگوں نے آپ کو ڈونیشنز دیں، بڑی تعداد میں ڈونیشنز دیں، اور وہ ڈونیشنز دیں چیریٹیبل پرپز کے لیے، اور چیریٹیبل پرپز تھا شوکت خانم کینسر ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اب وہ کیونکہ ایک انسٹیٹیوٹ بنا، لیکن اس کا حساب آج تک آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے اوپر آپ اپنے آڈیٹرز کی رپورٹ پہ انحصار کرتے ہیں، لیکن ان تفتیشوں کا سامنا نہیں کرتے، بھلے سے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کے بات کرنے کی ہے. کتنے سال آپ اسٹے آرڈرز پہ انہی عدالتوں سے، مختلف ججوں سے جو آپ کے لیے انکلائنڈ ہیں ٹو گیو یو بلینکٹ آرڈرز، اور وہ آرڈرز ایسے ملتے ہیں جس کے ساتھ انصاف کا قتل ہوتا ہے. تو جب انصاف قتل ہو رہا ہو تو تب آواز اٹھانا بالکل جائز اور حق بجانے میں. دوسری جو ابھی عطا نے بڑی امپورٹنٹ تینوں باتیں ابھی آپ کے سامنے چھیڑی ہیں، اس میں سے ایک سپریم کورٹ کا بھی ایک جو آج مقدمہ ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس کے لیے اتنا بڑا بینچ بٹھانے کی، اتنے وکلاء سے معاونت لینے کی، اور اتنے دقیق اس کو آئینی نکات پر مشتمل مباحث کو سمیٹنے کی ضرورت کیا ہے. ایک سوال ہے، یہ آئین کے اندر ترمیم نہیں ہے، اس کے پروسیجر کی بات ہے. یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں پا رہی کہ جو پارلیمان نے بل پیش کیا ہے وہ پروسیجر میں کہ سو موٹو کو لینے کا پروسیجر کیا ہوگا. آپ کے سو موٹو کے اختیار پہ بھی ہم قدغن کی بات نہیں کر رہے. ایون دو میں اسکول آف تھاٹ سے ہوں کہ جیسے آپ کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے، ایسے ہی پھر یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ پارلیمنٹ کے پاس پارلیمنٹری اوورسائٹ کا اختیار بھی ہے. کہاں پر آپ آئین کی حد سے خود تجاوز کر جائیں گے. 63A میں آپ نے آئین کو ری رائٹ کر دیا، ابھی تک وہ ری ریٹن آئین ویسے کا ویسے پڑا ہے. آئین کو آپ نے بالکل اس میں سے وہ ریڈنڈنٹ کر دیا کہ جس کو جیسے اس کی پلین سپیکنگ ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو گئی. تو یہ معاملات ابھی کافی حد تک ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسی صورت پیدا کر رہے ہیں جس میں بڑی لاب سائیڈڈنس ہے. کورٹس کے اندر سے وہ مقدمات جن میں عمران اور عمران کی پارٹی کو جو ریلیف مل رہا ہے، وہ دہشت گردی کرے وہ معاف، وہ آ کے عدالتوں پہ حملہ کرے معاف، وہ پیٹرول بمز کے ساتھ پولیس کے وینز پہ حملہ کرے معاف، وہ غنڈے لے کر آئے لا کر
حملہ کر دے عدالتوں کے باہر اور ان کے ساتھ چڑھائی کر دے کورٹس کے اوپر، معاف. وہ عدت میں نکاح کرے، معاف. اس کی بیٹی کی آج تک کسی کے پاس تفصیل نہ ہو، عدالت میں مقدمہ جائے، معاف. دیز کورٹس آر allowing nothing to stick upon it. یہ آپ کر رہے ہیں اور یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. تو میری ان حالات میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، یہ آنریبل ججز ان دا ہائی کورٹس یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، پرویز الہی صاحب کا مقدمہ اصغر جاوید گرال کے پاس لگانے کا مطلب ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ عطا کا مقدمہ میرے پاس لگا رہے ہیں. بالکل صحیح. تو سمپل بات ختم ہوگی. تو پھر یہ کوئی ایڈجوڈیکیشن، کوئی جسٹس، کوئی میرٹ کسی مقدمے دے دیں، بلینکٹ آرڈر دے دیں اصغر جاوید گرال کے پاس. ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک ضمانت کی تاریخ دے دیں گے. ایک ماہ نہیں، یہ میری بات آپ نے آن ریکارڈ رکھنی ہے، کئی ماہ تک اینٹی کرپشن کی وہ تفتیش جو چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہونی چاہیے تھی یا ان کے رفقائے کار کے خلاف جو کچھ بھی وہاں پر وہ کرپشن کی جو داستانیں پچھلے 7-8 ماہ کی جو ان کی حکومت تھی اس کے اندر بنی ہیں، تو وہ آپ کو میں بتاؤں تو یہ وائٹ پیپر جاری کرتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ 1 بلیک ڈے، 1 بلیک منسٹری، 1 بلیک ڈپارٹمنٹ. آپ ایک ایک وزیر کے کارنامے اٹھائیں وہاں پر جو انہوں نے پنجاب میں کیا یا جو انہوں نے وفاق میں کیا، چاہے وہ ایوییشن تھی، چاہے وہ فوڈ منسٹری تھی، چاہے وہ انفارمیشن منسٹری تھی، چاہے وہ ریلویز منسٹری تھی. اربوں روپے کی وہاں سے. یہ تو بھی جب ہوش ربا حقائق سامنے آ رہے ہیں، ہم مقدمے قائم کرتے ہیں، وہ عدالتوں میں جا کر اسٹے کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کرنا ایک اسٹیٹیوٹری رائٹ ہے. یہاں الٹی گنگا چلی ہے. جب جسٹس ثاقب نثار تھے تو آپ کے علم میں ہو یہ ساری بات کہ ہمارے آئین پاکستان نے اور اس ملک کے آئلی قوانین نے یہ بات طے کر دی تھی کہ تفتیش کرنے کا حق اس تفتیشی افسر کا ہوگا. قانون یہ دیتا ہے، چاہے وہ پولیس کا ہے، چاہے وہ FIA کا ہے، چاہے وہ نیب کا ہے، کسی بھی فار اینی میٹر کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، انڈر اے سرٹن لا اٹ از ہز اسٹیٹیوٹری رائٹ، یعنی یہ اس کا قانونی حق ہے کہ وہ تفتیش کرے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے سامنے سپریم کورٹ نے ایک سپرنٹینڈنٹس بینچ قائم کر دیا.